لڑکیوں کے لیے مدرسہ بنایا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ اور جتنی مدارس ہیں پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں دین کے، بنین کے، بنات کے، اللہ سب کو کامیاب فرمائے۔ لیکن میرے عزیز، میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ ویسے ماشاءاللہ آج جتنی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں لڑکے نہیں پڑھتے، اور جتنی محنت سے وہ کامیاب ہو رہی ہیں، لڑکے تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں رہ گئے۔ ہر میدان میں، یہ نہیں کہ صرف دین کے مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ لڑکیاں آگے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ لڑکیوں کا مدرسہ بنانا جو ہے یہ بہت بڑا اہم اور ذمہ داری والا کام ہے، اور یہ ایسی ہے جیسے انگارے کو ہاتھ میں رکھنا ہو، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے ابتدا سے خیال رکھو۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ چھوٹی بچیوں کو چھوٹی عمر میں ابتدائی تعلیم دے کے فارغ کرو۔ مدرسے میں نہ رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر بچیوں نے اب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، موقوفات ہے، اس کے بعد احادیث ہے، تفسیر ہے، اس کا بھی لائحہ عمل یہ بنائے کہ وہ بچیاں صبح 7 بجے مدرسے میں آ جائیں اور شام کو 5 بجے چلی جائیں، مدرسے میں نہ رہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اہتمام یہ کریں کہ بچوں کو پڑھانے والی عورتیں مدرسات ہوں، اور وہاں جو چپراسی ہیں وہ بھی عورتیں ہوں، گیٹ پہ جو ہیں وہ بھی عورتیں ہوں، اور وہاں کسی مرد کا داخلہ جو ہے چاہے اس کا باپ بھی ہو ممنوع۔ ابھی یہاں دیکھیں نا سعودی عرب میں، اللہ ان کی جزا دے، بڑے بڑے مدرسے ہیں ماشاءاللہ، ان کا سسٹم ہے باقاعدہ کہ مثلا میری بچی ہے، جب میں داخل کروں گا تو میرا سارا ریکارڈ لے کے کارڈ بنا کے دیں گے کہ ان کی بچی ہے، فلاں کلاس میں ہے، یہ عمر ہے، یہ نام ہے وہ، اور ان کے پاس جو گاڑی ہے اس کا یہ نمبر ہے، دوسری گاڑی کا یہ نمبر ہے، کسی کا تو میں آؤں گا، میں باہر کھڑا ہوں گا، اسپیکر پہ میری بچی کو بلائیں گے، وہ بچی آئے پھر نکلے گی جب تک کہ میں جا کے ان کو کارڈ نہیں دوں گا، وہ اندر سے باہر آ ہی نہیں سکتی، اور جب تک وہ میرا کارڈ اور گاڑی کا نمبر نہیں ملائے گا پھر بھی ان کو نہیں پکارے گا۔ ہاں ایک دو دفعہ دیکھنے کے بعد تجربہ ہو جاتا ہے کہ یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، روز ہی جاتا ہے آدمی۔ تو ایک تو یہ خیال رکھیں، پردے کی پابندی ہو، اور اللہ سے دعا بھی مانگا کریں، اور کوئی مشکل نہیں ہے آج کل کہ لڑکیوں کے مدرسے میں مائکروفون لگے ہوتے ہیں، ڈسک لگی ہوتی ہے، استاد اپنے ہیڈ آفس میں بیٹھا ہے وہیں سے پڑھا رہا ہے۔ اچھا بچی کو کچھ سمجھ نہ آیا، اس نے شروع کیا، استاد چپ ہو گیا، اس نے سوال کیا اور جواب دے دیا۔ تو آمنا سامنا نہ، یہ تم مولوی سمجھ کے یا کسی کو قاری یا حافظ سمجھ کے اعتبار کرو گے برباد ہو جاؤ۔ مسجدوں، مندروں، گرجاؤں، کلیساؤں میں نور ایمان کے اجالے میں اندھیرے دیکھے، مولوی، پادری، پنڈتوں کے حسین روپوں میں ظالم و جابر و سفاق لٹیرے دیکھے۔ یا رب تیری دنیا کو بہت بہت سے رکھا۔ مدرسے بنانا آسان ہے، اور عزت بچانا مشکل۔ بناؤ، لاکھ دفعہ بناؤ، میں حامی ہوں اس بات کا، لیکن یہ بڑا مشکل ہے۔ کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ جتنا ہاتھ ہے اتنا کرو۔ آپ کے شوہر میری بیٹی اگر کسی اور چکر میں ہیں تو اب اس کا میرے پاس کیا حل ہے؟ یہی حل ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں، یا لطیف ہو یا وجود کا کثرت سے درد کریں
اور اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کو ہدایت دے، آپ کے حقوق کا خیال رکھے۔ اور اگر آپ بالکل مایوس ہو چکی ہیں تو اسلام نے آپ کو خلو کرنے کی اجازت دی ہے، آپ خلو کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، آپ خلو کر لیں، بیان چھڑائیں، وہ اپنا عشق پورا کرے، تم کسی دوسری جگہ شادی کر دیں۔ یہ جو ہم نے مصیبتیں بنا رکھی ہیں نا جہل والی، وہ جی طلاق، وہ جی ہمارے خاندان میں کسی نے طلاق نہیں دی، خاندان میں زنا ہوتا رہے طلاق نہ ہو۔ یہ کیا رسمیں ہیں، کیا جہالت ہے، کیا ہندو تہذیب ہے؟ یہ عرب ہے نا جی، نہیں وہ آپ کا تو اختلاف ختم، جاؤ دوسری جگہ شادی کرو۔ اچھا، طلاق والی سے شادی کرنا ہمارے یہاں بڑا، اور جی متعلقہ ہے، جی متعلقہ ہے، جی اللہ کے بندے متعلقہ بھی تو عورت ہوتی ہے۔ بلکہ میرا ایک دوست تھا، مجھے کہنے لگا مکی صاحب ایک لڑکی ہو بیوہ جس کا خامد مر جائے، ایک ہو متعلقہ جس کو خامد نے طلاق دی ہو، کس سے شادی کرنی چاہیے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا یار، تم تجربے کار آدمی ہو۔ انہوں نے کہا جی اس سے کرو جو متعلقہ ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس کو خامد سے نفرت ہوتی ہے کہ اس نے اس کو طلاق دی ہے، جو مر گیا اس سے ہمدردی ہوتی، وہ ہمیشہ اسی کو روتے رہے گی۔ انہوں نے کہا پہلے شوہر کو روتی رہے گی اور نئے سے جھگڑا ہو جائے گا، جس سے طلاق ہوگا لعنت بھیجے گی، اس کو کیوں یاد کرے گی وہ؟ تو بہرحال یہ ہے کہ اسلام پہ چلو تو میری بیٹی کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر آپ کے دل میں بھی اس کی محبت ہے اتنی ظلم کے بعد تو پھر بھگتتی ہو، مولوی کیا کر سکتا ہے؟ قرآن دیوال نہیں، مجھے تو نہیں پتا کیا ہے، کیا لکھا ہے آپ نے، کوئی اور لغت ہے جو میں نہیں پڑھ سکتا۔ کہتے ہیں جی جو انگلیاں چٹکھاتے ہیں نماز میں ناجائز، کراہت ہے۔ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اس میں جو نک ہے یعنی پتھر ہے وہ بھی پہن سکتے ہیں، لیکن علماء نے مقدار لکھی ہے کہ 3.5 ماشیے سے زیادہ انگوٹھی نہ ہو، اور ہو بھی چاندی کی۔ باقی جو پتھر ہے وہ تو آپ چاہے جتنی مرضی ہے، جتنا قیمتی پہنتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں، آپ اس میں ہیرے بھی پہن سکتے ہیں، یا پوت بھی، زمرد بھی، نیلم بھی، ہر چیز پہن سکتے، تو کوئی منع نہیں، اس کو نفع نقصان نہ سمجھے، پتھر ہے۔ ہم ریاض میں نماز پڑھتے ہیں، اکثر مسجدوں میں 8 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے 8 رکعتیں ان کے ساتھ پڑھ لیں، 12 پھر اپنی پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں پاکستان جا رہا ہوں، اللہ پاک یہاں رکھے، دین سے جوڑ کے رکھے، اور اللہ ہر مسلمان کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب کرے۔ ایک آدمی مدینہ منورہ گیا، اس نے مدینے کے ہوٹل میں احرام باندھ کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کر لی، راستے میں میقات میں نیت ہوئی حاضر، میقات سے پہلے اس نے احرام باندھ لیا ہے نا۔ میں اپنا حج کر چکا ہوں، میں نے والد فوت ہو گئے، ان کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے کر سکتے ہیں۔